تو کیوں نہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اس کے بعد ہم وہ عمل کریں جو نقصان کو نفع میں بدل دے۔ اور نقصان کو نفع میں بدلنے والا عمل کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل، یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا تھا۔ حضرت ام سلمہ وہ ہیں کہ جن کے شوہر غزوہ احد کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ جب آپ کے پاس شہادت کی خبر آئی، آپ بڑا پریشان ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بہت افسردہ ہوئیں، غمزدہ ہوئیں۔ پھر جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا حضور یہ معاملہ ہے، تو آپ نے پھر وہ عمل تعلیم کیا کہ اے ام سلمہ تم اس طریقے سے کہو کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد ایک لفظ اور ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، جو آزمائش مجھ پر آئی ہے، یا کسی نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے، یا مجھ پہ کسی نے کوئی وار کیا ہے، یا مجھے کسی دشمن نے نقصان پہنچایا ہے، یا کوئی مصیبت بیماری کی صورت میں آئی ہے، یا کسی آزمائش کی صورت میں مجھ پر آئی ہے، تو مجھ پہ اس کا اجر عطا فرما۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اور اس سے بہتر مجھے نعم البدل عطا فرما۔ یہ حضور نے کس کو تعلیم کی؟ ام سلمہ کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دعا پڑھی، آپ نے فرمایا کہ میرا شوہر تو بہت نیک متقی پرہیزگار تھا، بہت عبادت گزار تھا، اس سے بہتر مجھے نعم البدل کیا ملے گا؟ تو جب اس کا اثر شروع ہوا، اس کی تاثیر جب ان کو ملی، تو ان کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کیسا نعم البدل ملا۔ کہ پھر آپ حضور کے نکاح میں آئیں، اور پھر آپ نے یہ دعا اپنے اولادوں کو تعلیم کری، یہ عمل تعلیم فرمایا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں، جب تم کسی مصیبت کی خبر سنو، جب تم کسی کے نقصان کی خبر سنو، تو تم حضور کے وہ کلمات کو ادا کر لیا کرو جو حضور نے فرمایا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ جو آئی ہے مصیبت، جو نقصان ہوا ہے، مجھے اس پہ اجر عطا فرما۔ واخلف لی منہا خیرا منہا، کہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ تو جب آپ ایک مرتبہ، 3 مرتبہ جب کوئی خبر سن کے یہ الفاظ دہراتے ہو، یہ عبارت دہراتے ہو، یہ عمل دہراتے ہو، یہ دعا دہراتے ہو، تو یقین جانو کہ رب کی طرف سے تمہیں اس کا بہترین نعم البدل دنیا میں بھی ملے گا، اور 10 گنا اجر اس کا آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ یہ ہے رب کا مہربان ہونا، کہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں اس نقصان کا نعم البدل صرف یہ الفاظ دہرانے سے مل رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہو، اب تم بولو بھائی یہ شاہد بھائی کا نقصان ہو گیا، اب بولو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہ دعا پڑھ لو۔ اب ہوا شاہد بھائی کا ہے، جبکہ نہ آپ شاہد بھائی کو جانتے ہو، نہ آپ کا شاہد بھائی سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کو شاہد بھائی سے کوئی واسطہ ہے، نہ آپ سے شاہد بھائی سے کوئی لین دین ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شاہد بھائی کے نقصان کو بھی پورا کرے گا، اور اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا، اور تمہیں بھی اس کی برکت یہ ملے گی کہ وہ نقصان کہ جس کے نقصان پہ تم نے اپنے بھائی کے لیے پڑھا، بھائی کے لیے دعا کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں اس نقصان سے محفوظ کر دے گا جو نقصان شاہد بھائی کا سنا تھا۔ رب کتنا مہربان ہے۔ اب مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہو، تمہارے پاس کوئی آیا، اس نے کہا فلاں خالہ کو کینسر ہو گیا۔ جب آپ نے ان کا نام سنا اور یہ بیماری سنی تو یہ بھی مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے۔
آپ نے اسی وقت سنتے ہی آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پھر آپ نے پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ تو کہتے ہیں اچھا اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی خبر سنو کہ کسی کو فلاں مرض ہو گیا اور آپ اسی وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لو۔ اچھا صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ، اور یہ پوری دعا حضور نے تعلیم کری، پوری دعا بھی پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے ہو آپ۔ اگر خالی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی پڑھ لیتے ہو تو اس کی برکت اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بیماری کہ جس کی خبر تم نے سنی تھی وہ بیماری تم میں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ یعنی آپ نے سنا کہ فلاں کو جگر کا کینسر ہو گیا، اب آپ نے سنی، آپ کے کانوں سنا، آپ نے اسی وقت کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب جیسے ہم موت کی خبر سنتے ہیں کسی کی کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم فوری اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا تم پر مصیبت آئے یا تم پر نقصان ہو یا تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو، کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم نے مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ فلاں مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اب تمہیں فلاں ہو کہ یار یہ مارکیٹ تو ڈاؤن ہو رہی ہے، گر رہی ہے، تو میرا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، آپ کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا۔